ہمیں جو چیز امانت میں ملی ہے وہ یا جمعیت کا نظریہ ہے اور یا اس نظریے کے لیے ہمارا رویہ۔ انشاءاللہ قومی وحدت کے لیے جمعیت علماء اسلام کا یہ پرچم نبوی لہراتا رہے گا۔ آج میں نے دیکھا ایک طرف یہ پرچم نبوی لہرا رہا ہے، جمعیت کا پھریرا لہرا رہا ہے، اور دوسری طرف امن کی فاختائیں اڑ رہی ہیں۔ یہ جمعیت کے منشور کی نمائندگی ہے، اس کی علامت ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے میں آخری کردار تک لڑتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، اسلام کے علاوہ کوئی دنیا میں اور نظام نہیں، لیکن اسلام کے لیے امت کی وحدت چاہیے، اسلام کے لیے قوم کی وحدت چاہیے۔ پاکستان کی اسلامی حاکمیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر فرقہ واریت ہے، قوم کو تقسیم کرنا اگر فرقہ واریت کی بنیاد پر ہے، ہم انشاءاللہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کریں گے۔ اگر قومیت اور لسانیت کی بنیاد پر امت کو تقسیم کیا جاتا ہے، لسانیت اور قومیت کی بنیاد پر، قومیت کے نعروں پر قوم کو تقسیم کیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ اسلام کے نام پر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لائیں گے۔ نعرہ تکبیر! اسلام 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 پاکستان! میرے محترم دوستو، پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، بین الاقوامی قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ پاکستان میں سیاسی طور پر سیاسی عدم استحکام لایا جا رہا ہے، ملک میں سیاسی اضطراب پیدا کیا جا رہا ہے، سیاسی لحاظ سے قوم کو منتشر کیا جا رہا ہے، اداروں کو کمزور کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے، عوام کی رائے پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے، آئین کی عملداری کو کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کمزور ہو۔ اور اس سے بڑھ کر جس وقت سیاسی عدم استحکام ہوگا، اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور شروع ہوا، اور گزشتہ 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو اور معیشت کی عمارت کو زمین بوس کیا گیا، دلدل میں پھنسایا گیا۔ میں حیران اس بات پر ہوں میرے دوستو کہ ہم 6-7 مہینوں سے حکومت میں ہیں، لیکن ملک کی معیشت بہتری کی بجائے اور ہم دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ کس نے ہمیں پھنسایا؟ کس نے ہمیں اس دلدل کی طرف دھکیلا؟ کس نے پاکستان کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا؟ کس نے پاکستان کی اسٹیٹ بینک کو خود مختاری کے نام پر IMF کے حوالے کیا؟ کس نے پاکستانی روپے کی قدر و قیمت کو تباہ و برباد کیا؟ اور پچھلی ہماری حکومت نے جب 24 ارب ڈالر کا ذخائر چھوڑے تھے، وہ کیوں 2-2.5 ارب ڈالر پہ آ گئے؟ کیوں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں قدر و قیمت کھو بیٹھا؟ آج ہمیں اپنے دوستوں کا اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے۔ غیر مسلم دنیا میں چین ہمارا قریب ترین دوست، لیکن ہم نے پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کو منجمد کیا، سی پیک کو منجمد کیا اور اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ اربوں ڈالر ہم نے ان کے ضائع کر دیے۔
گوادر کو تباہ برباد کر دیا، پاکستان کے میگا پروجیکٹس اور ان کے میگا پیکیجز کو ہم نے تباہ برباد کر دیا۔ اور 2014 میں جب یہ کام شروع ہوا تو چین کے صدر کا راستہ، چین کے سربراہ کا پاکستان میں آنے کا راستہ 126 دن کے دھرنے سے روکا گیا، ہمارا اعتماد تباہ کر دیا گیا۔ آج ہم چین کا اعتماد بحال کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں وقت ضائع کیا گیا؟ کیوں اس ملک کو معاشی طور پر تباہی کی طرف ایک ایجنڈے اور ایک پروگرام اور ایک منصوبے کے تحت دھکیلا گیا؟ میرے محترم دوستو، اسلامی دنیا میں سعودی عرب ہمارا قریب ترین دوست ہے۔ ہم نے ان کے اعتماد کو نقصان پہنچایا، اور آج جب 21 نومبر کو اس نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو عمران خان نے 21 نومبر کو اسلام آباد میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ آپ بتائیں کہ بالآخر ان کو بھی اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ آپ بتائیں ہم پاکستان میں کیا کسی ایک دوست کو بھی اس کا اعتماد بحال کر سکیں گے؟ میرے محترم دوستو، ہمیں عالمی برادری سے کاٹا گیا، ہمیں اسلامی برادری سے کاٹا گیا، ہمیں اس ریجن میں تنہا کیا گیا، اور آج ہمیں دوبارہ اپنے نئے نئے دوست بنانے پڑ رہے ہیں، دوستیاں بحال کرنی پڑ رہی ہیں، اعتماد بحال کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ہماری آخری حصار پاکستان کی حفاظتی حصار وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے دفاعی ادارے میں دراریں ڈالی گئی، ہمارے دفاعی ادارے کو منقسم کرنے کی سازشیں کی گئی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کے دفاعی ادارے کو تقسیم کی سازش کو بھی ناکام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! مرد آباد! معاشی دشمن عمران، اقتصادی دشمن عمران۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر باتیں کی گئیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ اسرائیل جشن منا رہا تھا، اسرائیل 2018 کے الیکشن میں اور دنیا کا یہودی 2018 کے الیکشن میں ان کو پیسے مہیا کر رہا تھا، انڈیا کے لوگ ان کو پیسے مہیا کر رہے تھے، فارن فنڈنگ ہو رہی تھی، اور فارن فنڈنگ کے نتیجے میں اس نے پاکستان کے اندر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی تاکہ اسرائیل کو تسلیم کرایا جائے، تاکہ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان کہلوایا جائے۔ انشاءاللہ ہم نے الحمدللہ مقابلہ کیا، ہم میدان میں نکلے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا ہے، قادیانیوں کو دوبارہ پاکستان میں مسلمان قرار دینے کے منصوبے کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے، اور پھر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تم آئندہ بھی کامیاب نہیں ہوگے، چاہے ہمارا ملا بھی آپ کی گود میں بیٹھ جائے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل! اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل نواز ملا! میرے محترم دوستو، کیسے بڑی بڑی باتیں کی گئی۔ میں ریاست مدینہ بنانے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ نے گستاخانہ مواد کو شائع کرنے، میڈیا کے ذریعے اس کو پھیلانے، اس کو جرم قرار دیا تھا، اس پر بڑی بڑی سزائیں عائد کی تھی، لوگوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن عمران خان کی حکومت نے وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل دائر کی،
کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو منسوخ کیا جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے رسول اللہ کے عظمت اور اس کے ناموس اور تقدس کی حفاظت کہ لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرتا ہے، اس کو جرم قرار دیتا ہے، اور آپ سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں کہ اس فیصلے کو منسوخ کرو۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ حکومت تبدیل ہو گئی، ہماری حکومت آئی، اور چند روز پہلے ابھی 6 تاریخ کو اس کی پیشی تھی سپریم کورٹ میں نے وزیر اعظم سے بات کی، اور وزیر اعظم نے میرے ساتھ اتفاق کیا، اور وفاق کی طرف سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، درخواست دی گئی، اور ہمارے کامران مرتضیٰ نے جمعیت علماء اسلام کی نمائندگی اور حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے درخواست دی کہ ہم اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جائے، اور واپس لے لی گئی اور فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان ہوا۔ اللہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری امامت کو، جو ناموس رسالت کے خلاف عدالتوں میں جائیں، ناموس رسالت کی توہین کے لیے قانونی جواز فراہم کریں، یہ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ منافقت کا لبادہ اوڑھ کر تم کس کا کردار ادا کر رہے ہو؟ مسیلمہ کا کردار ادا کر رہے ہو یا عبداللہ بن ابی کا کردار ادا کر رہے ہو؟ میرے محترم دوستو، نہ پاکستان میں ابن ابی چلے گا اور نہ پاکستان میں مسیلمہ کذاب چلے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کوئی 20-25 سال پہلے پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس وقت اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیلیں ہوئی، اور آج تک وہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن اب جب دوبارہ ہماری حکومت آئی اور اس حکومت میں جمعیت علماء شامل ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ وفاقی شرعی عدالت نے دوبارہ فیصلہ کیا۔ کچھ بینک اس کے خلاف کورٹ میں گئے، جس میں حکومت کے زیر انتظام اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی درخواست دی، نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی درخواست دی، لیکن ہم نے اپنی حکومت پر واضح کیا کہ سرکار کے زیر انتظام دونوں بینک اپنے اپیلیں واپس لیں گے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اور نیشنل بینک آف پاکستان نے بھی اپنی درخواستیں واپس لے لی ہیں، اور سود سے پاک معیشت کا وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھنے کی حمایت کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد تیری سیاست کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری حمیت کو۔ میرے محترم دوستو، ہم ایک بہت چھوٹی سی تعداد کے ساتھ حکومت میں اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے، اور آپ دعا کرتے رہیں کہ ہم پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی جمہوری حکومت دے سکیں۔ ایسے وقت میں جبکہ ہمارے ہاں اصلاحات کا عمل جاری ہے، ہم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے علمبردار ہیں، ہم کسی اقلیت پر ظلم و زیادتی کے قائل نہیں، ہم اقلیتوں کو پاکستان میں برابر کا شہری سمجھتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن عالمی قوتیں پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، مالیاتی ادارے پاکستان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اقلیتیں محفوظ نہیں۔ یہ پانی کو گدلا کرنے کی کوشش ہے۔ ایک
ایک نامنہاد قسم کا الزام ہے. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والوں، وہ عالمی طاقت ہو، امریکہ ہو یا ناٹو ممالک ہو، میں ناٹو کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں امریکہ کی دنیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے افغانستان میں 20 سال تک انسانیت کا خون بہایا، تم نے امارت اسلامیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا، تم نے افغانستان میں جارحیت کی، تم نے گوانٹانامو بے میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے شبرغان جیل میں انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے باگرام کے عقوبت خانوں میں جو انسانیت کے ساتھ کیا، جہاں آج بھی خون کے دھبے دیواروں پر تمہارے ظلم کی گواہی دے رہے ہیں، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے بحری بیڑوں میں جو ہمارے ساتھیوں کو، مسلمان بھائیوں کو ظلم و اذیت کا نشانہ بنایا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے عراق کے ابو غریب جیل میں انسانوں کے اوپر کتے چھوڑے، کتوں کے ذریعے ان کو نوچا، وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ تم نے لیبیا میں جو مظالم کیے وہ کون سے انسانی حقوق تھے؟ کس بات پر تم انسانی حق کی بات کرتے ہو؟ تمہارے ہاتھوں سے تو ان مظلوم انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے، تمہیں انسانی حق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. نعرہ تکبیر! ایک آواز ہے قوت! آج افغانستان میں 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی. اس شکست کے بعد اب اس کو دنیا کا سپر طاقت کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اب ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات نہ کرے. میں نے ایک دفعہ ماسکو کی پارلیمنٹ کی خارجہ کمیٹی سے کہا تھا، اور وہاں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ایک نمائندہ ان کی سربراہی کر رہا تھا، کچھ بڑے روب ڈھاپ سے باتیں کر رہا تھا، پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہا تھا. میں نے کہا بات سنو، اب تم سوویت یونین نہیں ہو، اب تم رشین فیڈریشن ہو، اپنے لیول پر بات کرو، اب تم عالمی قوت نہیں رہے ہو. میں آج وہی بات امریکہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اب اس قوت کے ساتھ بات نہ کریں، اس لہجے کے ساتھ بات نہ کریں، آپ ایک شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے بات کریں تو ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. مرد آباد! مرد آباد! امریکہ مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! ہم نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے، اور میرے ساتھیوں، تمام زندگی آپ میرا ایک جملہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر دوستی کے قائل ضرور ہیں، لیکن ہم اگر انکار کرتے ہیں تو آقا اور غلام کا انکار کرتے ہیں. میرے محترم دوستو، ہمیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے. ہم اپنے وطن کے مفاد کے لیے تمام حکمت عملی بنائیں گے، تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، اور پاکستان کو عالمی برادری کا اور خطے کا ایک اہم ملک بنا کر دم لیں گے انشاءاللہ. پاکستان! تو میرے محترم دوستو، کچھ باتیں تو میرے سب دوست کہہ چکے ہیں، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہر ایک کو چور چور کہنا اتنا ہی منشور ہے آپ کا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی منشور نہیں. اور خود گھڑی چور، اور خود فارن فنڈنگ چور، نوادرات کی چوری کرتے ہو. چور چور! گھڑی چور! چور چور! چور چور! چور چور! میں صرف ایک بات ان کو کہنا چاہتا ہوں، زیادہ باتیں مت کرو، بولنے کی زیادہ کوشش نہ کیا کرو، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں.
ہم آپ کو ترکی بترکی جواب دے سکتے ہیں اور شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر نہ مارا کرو، ورنہ ہمارا ایک اینٹ وہ تمہاری پوری عمارت کو ذرہ ذرہ کر دے گا۔ قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، دا خپل خوله دې سنباله کا، دا خپل خوله دې سنباله کا، کوم دې کږه خوله په سوک باندې سمیږي۔ نور خبر مہ کوا، یہ بات بتاؤ 3.5 سال میں تمہاری کارکردگی کیا ہے؟ ایک کارکردگی بتاؤ تو تم نے قوم سے وعدے کیے، جو تم نے سبز باغ دکھائے، تم نے ملک کو زمین بوس کر دیا، معیشت کو زمین بوس کر دیا، تمہارے وعدے کدھر گئے؟ تمہاری بڑی بڑی باتیں کدھر گئی؟ تمہارے مجھے کہتے ہیں میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے یہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی، میں نے وہ بھی غلطی کی تھی۔ تم نے سیدھا کام کون سا کیا تھا؟ آج ایک ایک غلطی کا اعتراف کر رہے ہو، تم پیدا ہی غلط ہوئے ہو، تو لزایا غلط ہی، لزایا غلط ترپایا غلط۔ تو پاکستان پر شیگڑی نہ پئی، تو پاکستان لخیر نے خبر نلتا بدا قوم سے امید وساتی انشاءاللہ دا ملک پر دو عناصر و خلاصو خلو سفلو کے وحدت پیدا کرو اور خل جماعت مضبوط کئے، خل ملگرہ مضبوط کئے، خل داخلی سفل متحد کئے۔ اگر ہمارے داخلی صفیں متحد رہیں گی، آپس کے اتحاد پر اللہ کی برکتیں اور اس کی نعمتیں برستی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں مردانہ وار مقابلہ کرنا ہے، بزدلی کو قریب نہیں لانے دینا۔ ایمان اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے قوم کے سامنے جتنی ہماری طاقت ہے وہی پیش کرنی ہے، طاقت سے زیادہ ہم مکلف نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی بات ہم سے پوری نہ ہو سکے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم نے سمجھوتا کر دیا ہے، لیکن جو ہم میں بس بتائے انشاءاللہ اپنے بس کے مطابق اس ملک میں اصلاحات لگائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قائدین زعماء جو جمعیت میں شامل ہوئے ہیں ان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے فیصلے پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کو اس کامیاب کنونشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے دعوت دیتے ہیں